سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا سبق ہے، سوال ہے ہمارے سامنے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ نبوت کے 10ویں سال۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال، یہ نام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، کیونکہ یہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار محبت کرنے والی عظیم ہستیاں تھیں۔ ان کے بارے میں آگے آ بھی رہا ہے کہ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی ان کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان دونوں کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبوت کا 10واں سال تھا، ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے دونوں کی وفات ہو گئی، اور ان دونوں کی وفات کے درمیان 2 ماہ کا وقفہ ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی، اور رمضان سے 2 ماہ پہلے رجب کے مہینے میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھیں، آپ کو کیا فوائد پہنچائے؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا ہمارے سامنے ہے، تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ 7 افراد جڑتے گئے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی دیتے تھے، یہ بھی دیتے تھے دعوت، ان کی دعوت سے بھی لوگ دائرہ اسلام میں آئے۔ تو تبلیغ و رسالت، آپ کا پیغام جو رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، اس میں قوت ان کو ملی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جان و مال سے غم گساری کی، اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھیں۔ اب جان و مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکہ والوں نے مکمل طور پہ میرا بائیکاٹ کر دیا، مسلمانوں کا کر دیا، تو حضرت خدیجہ نے مجھے سہارا دیا، مالی طور پر بھی، اپنی جان بھی پیش کی، جو ہے نا، ہر مشکل کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا، کہ وہ کیسی خاتون تھیں؟ جب آپ سے سوال ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، کچھ نہ دیا مجھے دنیا کی دولت میں سے، تو انہوں نے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مال میں شریک کیا، اپنی ہر چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی۔ تو یہ بڑا پیار محبت تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہ ایک دن پہلے بھی سبق کے اندر یہ گزرا، ترجمے میں ہم نے سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی اچھی چیز، اچھا کھانا اپنے گھر میں بناتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر وہ کھانا بھیجتے تھے۔ یہ بھی محبت تھی۔ جن لوگوں سے، جن خاندانوں سے، جن کنبے و قبیلوں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر، کہ انہوں نے ہر مشکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، حوصلہ، اس کی تلقین کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ساتھ دیا ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں، تو اللہ تعالیٰ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک یہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ سوال ہے، ان کے فضائل میں کوئی ایک واقعہ بیان کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خاص فضیلت، خاص انعام جو ان کو ملا، وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دن اور کہا کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کرو، کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔
اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ ایک بندہ دنیا کے اندر عام لوگوں کی طرح دنیا کی زندگی جی رہا ہے، لیکن اس کی قربانیاں موجود ہیں اسلام کی خاطر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر مشکل گھڑی میں، تو رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ان کے جیتے جی ان کی زندگی میں کہ جاؤ اور جا کر یہ پیغام دے دو کہ اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کرتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل کے اندر ساتھ دیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب بھی ہر مشکل کے اندر۔ دادا کی جب وفات ہوئی اس کے بعد ابو طالب نے ہی پرورش کی، اپنے پاس رکھا، اپنے گھر میں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، قریش مکہ سارے مخالف ہو جاتے، برا بھلا کہتے، گالی گلوچ کرتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، لیکن ابو طالب ہر لمحے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مشرکین کے درمیان دیوار بن جاتے کہ میرے بھتیجے کی طرف کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھانی۔ یہ کہتے جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، بہت ہی بیمار ہو گئے، بستر پر تھے، تو دو مکہ کے بڑے سردار، ایک ابو جہل اور ایک ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو امیہ، یہ دو سردار بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے گزارش کر کے، گڑ گڑا کے، رو رو کے، اللہ کی منتیں کر کے تیرے لیے جنت لے لوں گا، کلمہ پڑھ لے۔ ابو طالب بھتیجے کی طرف دیکھنے لگے تو ابو جہل اتنے میں بولا، دونوں ہی بولے بیک وقت کہ اے ابو طالب، مرتے وقت ملت عبد المطلب کو چھوڑ دے گا اور بت پرستی والے دین کو چھوڑ دے گا، اس منہ کے ساتھ دنیا سے جائے گا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے بھتیجے، تو سچا، تیرا دین سچا، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تیرا دین سچا یہ میں مانتا ہوں۔ اور اشعار پڑھے، عربی کے اندر رحیق المختوم میں موجود ہیں کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، قسم کھائی اللہ کی قسم، لن یصلوا الیک بجمعہم، کہ یہ مکہ کے مشرک سارے اپنی جتھا اور جماعت لے کر بھی تجھے قتل کرنے کے لیے آ جائیں نا، تجھے قتل نہیں ہونے دوں گا میں۔ حتی اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ کالی مٹی کے اندر مجھے ابو طالب کو دفنا نہ دیا جائے، اس وقت تک تیرا ساتھ دوں گا، دین تیرا سچا، لیکن بس میں اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہا کہ میرے مرنے کے بعد کہیں لوگ باتیں نہ کریں۔ آج کل معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر ہمارے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، صحیح مسئلہ سامنے آ جاتا ہے لیکن اپنی ناک کی خاطر کہ میرے کنبے قبیلے میں میرا عزت ہی نہیں رہنی، میرے محلے والے کیا کہیں گے، اور پہلے تیرا یہ عمل تھا اب تو یہ کرنے لگ گیا، پہلے تیری نماز ایسی تھی اب تیری نماز ایسی آ گئی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے بارے میں رب العالمین جو فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی پرواہ کرے بدلا۔ تو یہ چیز پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ اتنی محبت تھی آپ کے چچا کی ابو طالب کی، کلمہ نہیں پڑھا، کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا اس کو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں ان کو جو سزا ملنی ہے ان کے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کے اندر تخفیف کی ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سزا تو یہ بھی بہت بڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی کہ جوتے آگ کے پاؤں میں ہوں گے، اور اتنا بڑا جسم، پہاڑوں سے بھی بلند جہنمی کا ایک کا جسم، اور اس کا دماغ وہ نکل کے باہر آ جائے گا، اتنی سختی ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تخفیف ہے، کمی ہے اس سزا کے اندر، کیونکہ میرے ساتھ اس نے دیا ہے، میرے ساتھ جو ہے نا قربانی موجود ہے اس کی، لیکن کلمہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آیت اتاری سورۃ القصص کی، انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، جسے آپ چاہنے لگ جائیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کو نہ ملے، وہ اسلام قبول کر لے، وہ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو دل میں کسی کے بات ڈال دے تو اسلام قبول کر لے گا، تیرے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے صحابہ کرام کو، جب تک میرے رب نے مجھے نہ روکا نا
میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن آیت اتار دی قرآن کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور کسی مسلمان مومن کے لیے بھی جائز ہی نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اگرچہ قریبی رشتہ دار ہے، مشرک ہے، نہ نبی کے لیے جائز اس کے لیے معافی مانگنا، قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، مشرک ہے، نہ کسی عام مسلمان کے لیے جائز ہے اس کے لیے معافی مانگنا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی، کیونکہ رب العالمین نے بتا دیا کہ مشرک کی معافی نہیں، وہ خود معافی نہیں مانگی تو مشرک کی معافی نہیں۔ تو یہ وہ سال بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا ایک جھٹکا لگا کہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئی دنیا سے اور آپ کے چچا بھی چلے گئے، اور اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن۔ حزن بھی پڑھا جاتا ہے، حزن بھی پڑھا جاتا ہے، معنی اس کا غم کا سال، پریشانی کا سال۔ اسلامی عقیدہ، اس کے متعلق ہمارا سوال ہے، کیا ہم عراف اور کاہن کو غیب کی خبروں میں سچا مان سکتے ہیں؟ عراف اور کاہن کی آگے وضاحت آ رہی ہے حدیث کے ترجمے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے علاوہ، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم صرف ان چیزوں سے واقف ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا ساتھ والے کمرے میں کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا جس طرف ہمارا رخ ہے ہم اپنے پیچھے والی چیز کو نہیں جانتے، لیکن رب العالمین ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ ایک قرآن نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ زمین و آسمان میں ہر چھپی چیز کو رب العالمین جانتے ہیں، کس پر پریشانی آنی ہے، کس پر خوشی آنی ہے، اگلے لمحے کس نے دنیا میں ہونا ہے کس نے نہیں ہونا، اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نے ہمیں عقیدہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا، جو شخص کسی چوریاں بتانے والے کے پاس آیا، عراف کہتے ہیں چوریاں بتانے والے، حساب کتاب جو لگاتے ہیں، نجومی، کاہن، او کاہنن، کاہن آئندہ آنے والے واقعات کی خبریں بتانے والے، فصدقہ، ان کے پاس آیا اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ سے دعا کی نہ، خود کوشش کی نہ، کسی کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ دکھائے، ہاتھوں کی لکیروں سے، کوئی ستاروں سے حال، کسی بھی حوالے سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصدقہ، وہ جس نجومی کے پاس آیا بیٹھا ہے وہ اس کو یہ کہہ دے فلاں نے تیری چوری کی ہے، یا تیرا یہ نقصان ہو جائے گا تو یہ کام نہ کر، فرمایا فصدقہ، پھر اس کو اس کی بات میں سچا بھی مان لیا جو آگے سے رہنمائی کر رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بندے نے قرآن کا انکار کر دیا، کہ جس بندے نے اپنی کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی معاملے میں، کسی نجومی سے، کسی چوریاں بتانے والے سے، کیونکہ یہ مدد لیتے ہیں شیاطین سے، جادو سیکھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں روکا ہے جادو سے، پیچھے ہمارا سبق بھی گزرا جادو کے متعلق کہ رب العالمین نے اس لعنت والے کام سے روکا ہے، بندے کے اسلام کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہ چیز، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، جادو نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی کو قتل نہیں کرنا، یہ سب چیزیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نجومی بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑا جو ہے نا اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی مشکلات کا حل ہے، آپ کے آنے والے ہفتہ کیسا رہے گا، اخباروں کے اندر باقاعدہ، ملک پاکستان میں دور نہ جائیں، پورے پیج ہوتے ہیں برج کے نام سے، ستاروں سے مدد ہے، کسی کی جو ہے نا ہاتھوں سے مدد ہے، کوئی سورج چاند سے، کسی بھی حوالے سے، اور یہ بہت پرانا کام ہے، نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ کام شروع ہوا ہے، نجومیوں والا، شرک والا، بت پرستی والا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسے لوگوں کے پاس گیا اور ان کی بات کو یقین کے ساتھ سچا مان لیا تو اس بندے نے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے، معمولی، بڑی، چھوٹی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو دور کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے۔
اب بندہ جائے غیروں کے پاس، غیروں سے جا کے پوچھے کہ یہ میرے ساتھ پریشانی آ رہی ہے، مجھے یہ بیماری ہے، کیا ہے اس کا حل؟ ایک ہے علاج، جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، علاج کروانا چاہیے۔ لیکن یہ کسی بندے کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بندہ کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، کسی سے جا کے پہلے پوچھنا کہ بھائی میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیا میرا یہ صحیح رہے گا؟ ایک چیز ہے مشورہ دینا چاہیے، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا پکی مہر لگا دے یہ تو کرنا ہی نہیں، اس میں تو نقصان ہی ہونا، تو یہ کر رہا ہے، ایسا عمل تو ہونا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بدشگونیاں جو کسی کی طرف سے لی جائیں، کسی سے مانگی جائیں، کسی سے طلب کی جائیں، ان سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیب اللہ جانتا ہے، تو اپنے آنے والے حالات ان کا اللہ کی مخلوق سے پوچھنا یہ ایسے ہی ہے قرآن کا انکار کر دینا۔ کیونکہ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں رب العالمین نے واضح لفظوں میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آنی ہے اللہ جانتا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اترنی ہے نہیں اترنی اللہ جانتا ہے۔ خبروں میں بھی بتائیں گے تو یہی بولتے ہیں امکان ہے، یقین سے نہیں بتاتے، اللہ جانتا ہے بارش آنی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بادل آئے ہیں چلے گئے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اچانک بادل آئے اچانک بارش شروع ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں رحم میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ایک ہے یا دو ہیں، جب تک پیدائش نہیں ہو جاتی کنفرم ہی نہیں ہوتا۔ اندازے ہیں، سب کچھ ہے جو ہے نا ڈاکٹروں کے معائنے کے ساتھ، الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ، مختلف طریقوں سے، لیکن جب تک اس کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ کنفرم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں سے حساب لگواؤ گے، یقین کر لو گے، ایسا عقیدہ اے مسلمانوں تم نہ بناؤ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آنے والے دن میں بندے نے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پانچویں چیز، کس زمین پر کس جگہ پر اپنے گھر والوں کے سامنے غیروں کے سامنے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، مجلس کے اندر، مجمع میں، تنہائی میں، کب اس کو موت آنی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے امور، قیامت کا مجھے علم، بارش کا مجھے علم، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے مجھے علم، یقینی علم، اور جو ہے کیا کمانا ہے کیا کھانا ہے اگلے دن، کتنی بندے نے روزی کمانی ہے، پلان تو ہر کوئی کرتا ہے، کل میں نے فلاں سے اتنے لینے ہیں، اس کو اتنے دینے ہیں، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، اس کے پاس بھی فلاں چیز بھیجنی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یقینی خبر وہ مجھے ہے۔ اور اسی طرح کس بندے نے کہاں پہ مرنا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ فرماتے ہیں ہر چھپی چیز کا علم میرے پاس ہے۔ لوگوں سے جا کے پوچھنا، فرمایا یہ اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ غیب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آخری یہ ہمارا مختصر سا ایک سوال ہے، کوئی شخص غیب جانتا ہے؟ کوئی شخص غیب نہیں جانتا۔ ہاں، اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ غیب کی کسی بات کی اطلاع دے دے تو الگ بات ہے، جب اطلاع دے دی تو پھر غیب نہ ہوا نا، وہ تو خبر ہو گئی۔ جس طرح ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ ہے جی قیامت آنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم غیب جاننے لگ گئے ہیں، بھئی ہمیں خبر ملی ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہے، ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ آج جو ہے نا اتوار کا دن ہے، کل سوموار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم غیب جاننے لگ گئے ہیں، حالات سے پتہ چل رہا ہے، شب و روز سے پتہ چل رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیں تو غیب تو نہ رہا، ایسے تو ہر مسلمان ہی عالم الغیب ہو جائے گا۔ جمعے کے دن جی قیامت آئے گی، اب کوئی بندہ یہ کہ احادیث کے مطابق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہمیں پتہ چل گیا تو ہم بھی عالم الغیب بن گئے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم غیب، وہ ہر کسی کو ہے کسی نہ کسی چیز کا، گھر کے اندر کتنا روپیہ پیسہ ہے ہر کسی کو پتہ ہے، اور جو ہے نا یہ علم غیب ہے، غیب کی چیز کا علم۔ ہم کہتے ہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت سے پہلے، مسلمان کا عقیدہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم عالم الغیب۔ عالم الغیب غیب کو ہر وقت جاننے والا بغیر کسی کے بتائے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوقات وہ علم غیب والی تو ہو سکتی ہیں، عالم الغیب نہیں۔ وہ اسی حوالے سے یہ 3 لائنیں ہیں، غیب کی اطلاع دینے سے غیب کی کوئی بات معلوم ہو جائے
تو آدمی عالم الغیب نہیں ہو جاتا، ورنہ تمام مسلمان بھی عالم الغیب ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے معلوم ہونے والی بہت سی غیب کی خبریں اپنی امت کو بتائیں، مثلا قیامت کے احوال، قرب قیامت کی پیشین گوئیاں وغیرہ۔ معلوم ہوا غیب کی کسی بات سے مطلع ہونا اور چیز ہے اور عالم الغیب ہونا اور چیز ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔